بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یعنی صرف رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے۔ سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاکت کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کے ایام کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ ایام مہینہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ دونوں عیدیں اور ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے ہیں۔ مسئلہ مریض کو تو محض وہم پر روزے افطار جائز نہیں۔ مسئلہ جو بالفصل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں شامل ہے۔ مسئلہ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنے یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ مسئلہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا تو اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں۔ مسئلہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو بڑھاپے کے ضعف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو، اس کو جائز ہے کہ وہ افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے 175 روپے اور 1 اٹھنی بھر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس سے دونے جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے۔ اگر شیخ فانی مطلب بزرگ جن میں قوت بھی نہ ہو، ندار ہوں اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور دعا کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض و مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزے رکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔